Assalamu alaikum. Today is the 44th lecture of Software Requirements Engineering. You remember we talked about requirements analysis and negotiation, and when we were discussing that very important topic, I mentioned that we will in a later lecture talk about requirements prioritization. And today is that lecture. We will be talking about different aspects of requirements prioritization. What is requirements prioritization? Why do we need this? And what kinds of techniques are available to perform prioritization of software requirements? If we look around in our everyday life, we make decisions for even small things. If we want to buy a DVD player, you want to go and eat food in a particular restaurant, and when you go to that restaurant, selection of a menu item, that's a decision. And if you want to buy a telephone set, a mobile phone, what kind of service do you want? You want a prepaid service, you want a postpaid service, and so you make decisions on almost everything in life, and usually we don't know that we are making decisions explicitly. Implicitly, we obviously know that decisions are being made on almost minute by minute basis. What happens is that usually we do not have more than a couple of choices to consider, or sometimes this is more choices are available, but we typically narrow down our choices to only a handful of items, and then we make our decision. However, even if we have just a couple of choices, decisions can be difficult to make. Now consider a situation where you have many objects, many choices available to you. In that context, you have to make a decision. So this decision-making process becomes complex. And so one of the ways we help our decision or improve our decision-making process is that we prioritize different alternatives. And even when we are prioritizing our alternatives, when we must remember that there are different aspects associated to each alternative, and we need to prioritize our choices based on an analysis of these aspects. For example, take the purchasing of a car or buying of a car. It seems it's a simple process. However, there are certain aspects that are attached to it. If there was only one aspect, and that was the speed of the car, then one would go and buy the car which runs fastest, and there would be no problem in the process of making that decision. However, it is not so simple, and there is an aspect of cost, and there is an aspect of the usage of the car. For example, why does one want to buy a car? Is it going to be a car for the family, or it's going to be for an individual, or is it going to be a car that's going to run in desert or in mountains, or having a luggage boot or trunk, as they call it, is important? Or what are the priorities? What are different aspects that are attached to buying a car? So in the first case, we thought that if speed of the car was the only concern, only aspect that we need to look at, then we can go and buy the fastest probably sports car that's available in the country, and the issue is settled. However, once we start bringing in other aspects like cost, like color, like what do we want to do with the car, where we want to drive it, and so many other things, and different kinds of appointments, then obviously this decision-making process becomes complex. And if you notice that these aspects are many times conflicting,
Let's say I want to buy a car which runs the fastest, but I don't have that much money. I only have 1 million rupees to spend on the car. Then obviously I'll not be able to buy the most sophisticated fast sports car with that kind of money. And so these aspects conflict with each other, and but they also help us in reaching a decision and prioritizing our objectives of the decision-making process. So if we use this approach in everyday life, why cannot we use this approach in software development and use this effectively to prioritize requirements? Because we have usually a very large set of requirements available to us. Similar trade-offs must be done when we are considering this very large set of requirements. The functionality that is most important for one customer might not be as important when other aspects, for example, cost of implementing that functionality, are factored in. And so these aspects play a role, and they constrain each other's space, and they force us to give priority or precedence to one requirement over another requirement. And that is the topic that we are discussing today, and it's considered one of the very important and fundamental ways of keeping our software products of high quality and our projects on schedule and within budget. Some authors think that this is a fairly simple and straightforward process. Some give it a process of medium difficulty. And some researchers think that this is a fairly complex process. But we all agree on one thing, and that is that this is a very important part of our negotiation skills and very important part of our negotiation process. And there are different techniques available in prioritizing requirements, which we will talk about. So we were talking about the functionality as probably the most important objective or most important aspect while considering requirements prioritization. But what we actually want is functionality that is most desirable by customer, which is least risky, which is least costly, and which is most helpful to the user of that software project to get the work done that he or she wants it to do. And so things get little complex and little murky when we are trying to prioritize requirements. So the quality of software product is often determined by the ability to satisfy the needs of the customers and the users. And so when we are prioritizing requirements, we need to address the immediate concerns of the customers and stakeholders. And so we need to get their feedback early on, and we need to involve our customers and stakeholders in the requirements prioritization, and also during the entire requirements engineering activities. And so one of the important tasks of requirements engineers is to then negotiate with different stakeholders, and we know that multiple stakeholders exist for almost all projects, and each of them have their own points of view about the priorities, about the importance of different requirements. So when you are negotiating with the customers, you need to be able to work with all of them and to come up with a way which satisfies the needs almost all the customers. Most software projects have more candidate requirements than can be realized within time and cost constraints. And this is a very fundamental constraint, a reality as far as software products are concerned. And this is especially true if the customer base is large. And so prioritization helps us to identify the most valuable requirements from this set of candidate requirements by distinguishing critical few from the trivial many. And that's very important because you have a large pool of requirements that a lot of stakeholders want
to be included in the final product, but you don't have the time and you don't have the money to include all of them. And in some cases, you may not have the human resources available as an added constraint to complete the development of the product within a short delivery cycle. And so this area, which has often been ignored in the literature, needs to be addressed, and proper prioritization activity must be performed for the requirements engineering activities which result in a high quality software product. Act of giving precedence or priority to one item over another is known as prioritization. Requirements prioritization means giving precedence to some requirements over other requirements based on the feedback or information from system stakeholders. And this is sort of the formal definition of prioritization. So let's talk about some of the benefits of requirements prioritization. When we execute a proper prioritization activity, stakeholders can decide on the core requirements of the system, and this is very important. And this is important because nowadays software is being developed using incremental and iterative processes, and so the stakeholders need to get together before every iteration is planned so that they can include the requirements, the core set of requirements for that particular iteration. Prioritization helps us in planning and selection of ordered, optimal set of software requirements for implementation in successive releases. And that's the point that goes exactly next to the first one that I was talking about, that the stakeholders help us in identifying the core set of requirements. Then that core set of requirements, when we are using the incremental and iterative software development processes to select the requirements for one iteration. And prioritization also helps us in developing the trade-offs for conflicting constraints such as schedule, budget, resources, time to market, and quality of the software product. Because I have said that different stakeholders have different priorities, and they would like their priorities to be included in the final software product. और जब ये ऐसी सिचुएशन होती है कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ को प्रोडक्ट में पहले शामिल किया जाए, तो जब आप एक एक्टिव रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन की एक्टिविटी करेंगे और अपने डिसीजंस को स्टेक होल्डर्स की मदद से आप लेंगे, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ये एक इन्वॉल्वमेंट का जो एस्पेक्ट है वो उसमें शामिल होगा, और they will feel part of the decision making for each iteration, and that really will help us in gaining the confidence of the stakeholders for the software product. This process helps us in developing what is the business benefit of each requirement against the cost, and that also will sort of eliminate some of the requirements which cost too much and provide little functionality, but are on the high agenda of some of the stakeholders. And prioritization also helps us in balancing implications of requirements on the software architecture and future evolution of the product and its associated cost. Because whatever requirements you are going to include in the product is going to naturally have an impact on the architecture of the software product and evolution of the software product. So when we are discussing this point, it is worth mentioning to you that the emphasis should be given to including those requirements which are stable requirements, which are the core requirements of the application domain early on in the earlier iterations. Because once we have a stable set of requirements, then only we can develop an architecture which can evolve.
if we focus on volatile requirements in the beginning, then the variability in the architecture would be difficult to manage in the later development activities. When we are prioritization, we only select a subset of requirements and still produce a system that will satisfy the customer's needs. And that's, again, basically the same thing that when we are developing software in iterative and incremental ways, then at the end of each iterative process, we have an incrementally added more functionality to the product. And in fact, in each iteration, we have added only a subset of the requirements. So in each iteration, we are basically adding more functionality to the software product. We can use prioritization to market the product earlier, and we can have an advantage over the competitors. And in this activity also helps us in minimizing reworks and schedule slippages, because we are only focused on a small set of requirements. We are not including the entire candidate pool of requirements. We only select trivial, critical few and then implement them in each iteration. We also are able to handle contradictory requirements, focus the negotiation process on determining where to eliminate inconsistencies and conflicts, and to resolve disagreements between stakeholders. And this I've said before also, that this prioritization activity is conducted with the help of the different stakeholders, and whenever there is a conflict, and there is going to be conflict, and there is going to be disagreements among stakeholders. So when we are conducting this prioritization activity, this would be a good time to resolve disagreements between the different stakeholders. And it also enables us to establish relative importance of each requirement to provide the greatest value at the lowest cost. And that's the ultimate goal of software development, that we have an implementation which includes most of the functionality, and it is done in a way that it reduces the cost of developing software. Now, previously, requirements were prioritized arbitrarily, and for the last few years, there has been active research in developing different kinds of techniques for prioritizing requirements. Some techniques are easy, others are very sophisticated and very complex to use. The challenge is to select the right requirements out of a given superset of candidate requirements, so that all the different key interests, technical constraints, and preferences of the critical stakeholders are fulfilled, and overall business value of the product is maximized. That is the challenge of requirements prioritization. As I have said, that the requirements prioritization is an iterative process, and it might be performed at different levels of abstraction and with different information in different phases during the software development activities. Prioritization techniques can be roughly divided into two major categories. There are methods and there are negotiation approaches. Now, what is the difference between a method and a negotiation approach as far as requirements prioritization is concerned? The methods are based on quantitatively assigning values to different aspects of requirements. So the methods are more formal, the methods are more quantitative, and they assign different numbers or values to different aspects of the requirements. Quantitative methods make it easier to aggregate different decision variables into an overall assessment and lead to faster decisions. Now, whenever you have quantitative analyses, you can always look at the final number and you can make the decision. You can compare the two requirements or
whatever you are comparing, and the decision can be made fairly easily. On the other hand, there are negotiation approaches. Negotiation approaches focus on giving priorities to requirements by reaching agreement between different stakeholders. They are based on subjective measures, not quantitative measures, but subjective measures, and are commonly used when analyses are contextual and when decision variables are strongly interrelated. And so the fundamental difference between the methods and the negotiation approaches to requirements prioritization is that the methods are quantitatively based. The results can be compared with an ease, so that because you have a numeric or other quantifiable value attached to it, while on the negotiation approaches for requirements prioritization, the focus is on reaching consensus between different stakeholders so that they can agree on which requirements are to be included in the next iteration. And they are based on subjective measures and are commonly used when analyses are contextual and when the decision variables are strongly interrelated. These are the two fundamental or broad categories of the ways requirements prioritization techniques have been classified. But there's another very important aspect also, and we have talked about this aspect earlier as a separate lecture when we talked about the social and cultural aspects of requirements engineering. One has to be mindful that prioritization has a social nature to it. There is more to requirements prioritization than simply asking stakeholders about their priorities. ایک چیز اور یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گولز کے مطابق ان کو ایکٹ کرنا ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز ہیو their personalities, stakeholders have their agendas. Some stakeholders are stronger than other stakeholders, and there are organizational issues which we had talked about in detail when we discussed social and cultural issues as far as requirements engineering is concerned. تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر بعض اسٹیک ہولڈرس کے، اور جب آپ پرائورٹائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. تو صرف کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو اور سبجیکٹیو میجرس کے ساتھ ہی پرائورٹائزیشن نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ اسٹیک ہولڈر کے اپنے پرسونا کی وجہ سے، اسٹیک ہولڈرس کی اپنی جو حیثیت ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، اس کی وجہ سے بھی بعض ریکوائرمنٹس آپ کو انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں. اور یہ چونکہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بھی آپ کے علم میں ہونی ضروری ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اسپیکٹس کی بات کی تھی. پرائورٹائزیشن کے حوالے سے کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو اگر ہم غور کریں تو ہر اسپیکٹ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ریکوائرمنٹس کین بی پرائورٹائزڈ یوزنگ ڈفرنٹ اسپیکٹس. An aspect is a property or attribute of a project and its requirements, and that can be used for requirements prioritization. What happens is that oftentimes these aspects interact with each other, and change in one aspect could result in an impact on another aspect. تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ جب ہم کار خریدنے جاتے ہیں تو اگر صرف ہم اسپیڈ آف دا کار کو دیکھیں جو کہ ایک اسپیکٹ ہے تو ہمارے لیے ڈیسیجن لینا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس میں کاسٹ کو شامل کر لیں، ہم اس میں جو آبجیکٹیوز آف دا کار ہیں اس کو شامل کر لیں، پھر ہمارا ٹریول اگر اس طرح کا ہے کہ ہمیں لگیج کو مینیج کرنا ہے، لگیج رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، تو اس میں اور ہمارے پاس کنسٹرینٹ آ جائیں گے اور ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی اور کمپلیکس ہو جائے گی. تو اب ریکوائرمنٹس پرائورٹائزیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ اسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے امپورٹنس ہے. دا اسٹیک ہولڈرز شوڈ پرائورٹائز وچ ریکوائرمنٹس آر موسٹ امپورٹنٹ فار دا سسٹم. امپورٹنس از ملٹی فیسٹڈ. صرف ایک
اس کا ایسپیکٹ نہیں ہے. ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسپیکٹس کے بھی ڈائمینشنز ہیں. تو امپورٹنس از ملٹی فیسٹڈ اینڈ could be urgency for implementation. If there is immediate need of a functionality in a product, then that takes the importance, increases the importance of that requirement. Some aspects can be categorized that this requirement is important for the product architecture. اور میں نے اسٹیبلٹی آف ریکوائرمنٹس کی بات کی تھی کہ بعض ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اتنی اسٹیبل ہوتی ہیں, اتنی کور ہوتی ہیں کسی پروڈکٹ کے لیے, کسی فریم ورک کے بلڈ کرنے کے لیے, کہ ان کا انیشیل ایٹریشنز میں انکلوڈ کرنا یا انیشیل انکریمنٹس میں انکلوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح بعض ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ان کا پروڈکٹ کی کسی ایٹریشن کے اندر انکلوڈ کیا جانا ضروری ہوتا ہے. تو صرف ایک ایسپیکٹ ہم نے لیا ہے امپورٹنس, اور اس ایسپیکٹ کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی ڈائمینشنل اس کی ایسپیکٹس ہیں. تو جیسے جتنے زیادہ یہ ایسپیکٹس ہوں گے اتنی زیادہ اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو ہمیں کمپلیکس پروسیس سے گزارنا پڑے گا. ایک ایسپیکٹ ہے پینلٹی کا. پینلٹی کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا اس ریکوائرمنٹ کو اگر ہم پروڈکٹ میں شامل نہیں کرتے تو اس کی پینلٹی کیا ہوگی, اس کے پروڈکٹ میں نہ ہونے سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اسپیشلی اگر ہم کمپیٹیٹرس کی پروڈکٹ کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کا کمپیریزن کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس پرسپیکٹو سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اس ریکوائرمنٹ کو اس پروڈکٹ میں شامل نہیں کرتے یا اس ریکوائرمنٹ کو ہم اس انکریمنٹ میں شامل نہیں کرتے تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا. اور پینلٹی جو ہے اٹس ناٹ جسٹ دی اپوزٹ آف امپورٹنس. امپورٹنس کے اوپر ابھی ہم پہلے بات کی ہے. اب پینلٹی از ناٹ جسٹ دی اپوزٹ آف امپورٹنس. دیر کین بی requirements which are not very important, but the penalty of not including them in the product can be very high. تو جو نوٹس آپ کو اس کے ساتھ مل رہے ہیں اس میں آپ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. اس وقت صرف ان کا ایک کمپیریزن کرنا مقصد تھا. ایک ایسپیکٹ ہے کاسٹ کا. This is a very important aspect. The implementation cost is usually estimated by the developing organization. Measures that influence the cost include complexity of the requirement, the ability to reuse existing code, the amount of testing and documentation required. And cost is often expressed in terms of staff hours. So, کسی سافٹ ویئر کی فنکشنالٹی کو, کسی ریکوائرمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنی کاسٹ آتی ہے اس کاسٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایک پروسیس ریکوائرڈ ہوتا ہے. اینڈ دس از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اینڈ اٹ ریکوائرز دیٹ آرگنائزیشن از میچور انف ٹو کم اپ ود ایکوریٹ ایسٹیمیٹس فار امپلیمنٹیشن آف اے پرٹیکولر ریکوائرمنٹ. تو اس لحاظ سے کاسٹ کے اوپر سب سے زیادہ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں اگر ریکوائرمنٹ کو انکلوڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن جو اس میں ایک چیز کے بارے میں کیئرفل رہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ ہاؤ ڈز دی ڈیولپنگ آرگنائزیشن کم اپ ود این ایسٹیمیٹ. تو اگر جو کسٹمر ہے وہ اس پروسیس سے سیٹسفائیڈ ہے تو پھر دین دس ایسپیکٹ usually takes precedence over many other aspects. اسی طرح ایک اور ایسپیکٹ ہے جس کو ہم ٹائم کا ایسپیکٹ کہہ سکتے ہیں. ٹائم از انفلوئنسڈ بائی مینی ادر فیکٹرز دین ڈیولپمنٹ ٹائم اور دیٹ از کاسٹ. بیکاز کاسٹ کو بھی ہم ٹائم کی یونٹس میں, اسٹاف آورز میں شو کرتے ہیں, لیکن ٹائم کے بعض اور ایسپیکٹس بھی ہیں جو کہ کاسٹ میں اس طرح انکلوڈ نہیں ہوتے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ to what degree can we employ parallelism in the development of the software requirement? What kind of training is required? It can be a training on technology, it can be training on domain. And so
ٹریننگ ٹائم جو ہے، یہ ٹریننگ نیڈس کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، اور اسی طرح انفراسٹرکچر سپورٹ کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، اور اگر انڈسٹری اسٹینڈرڈس کو ہم نے فالو کرنا ہے یا انڈسٹری اسٹینڈرڈس کے ساتھ کوئی لنک ہے ان ریکوائرمنٹس کا، تو ان کو اچیو کرنے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا. اور ٹائم کا اسپیکٹ بھی ریکوائرمنٹس کی پرائورٹائزیشن میں ایک امپورٹنٹ ان کا رول ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ایز پرائورٹائزیشن از کنسرنڈ. اسی طرح ایک رسک ہے، ایوری پروجیکٹ کیریز سم اماؤنٹ آف رسک، اور نیچرلی ہر ریکوائرمنٹ کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اپنے اسکوپ کے اندر اس کے ساتھ بعض رسکس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. بعض ریکوائرمنٹس کے ساتھ زیادہ رسک ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، بعض ریکوائرمنٹس کے ساتھ نسبتاً کم رسکس ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہر ریکوائرمنٹ کے جو رسکس ہیں ان کو بھی آپ نے اینالائز کرنا ہوتا ہے، اور ایک رسک میٹیگیشن پالیسی بھی ریکوائرڈ ہے ہر پروجیکٹ کے لیے، کہ ہر ریکوائرمنٹ کے ساتھ جو رسکس ہیں ان کو، ان کی میٹیگیشن کے لیے آپ نے کیا سٹیپس یا کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے. تو جب بھی آپ ریکوائرمنٹس کو پرائورٹائز کریں تو یو مسٹ لک ایٹ دی risks involved with the implementation of that particular requirement, and you also need to look at the risks mitigation policy. Risk avoidance policy بھی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آپ نے اگر رسک مٹیریلائز ہونے والا ہے یا رسک کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے volatility. Now volatility of requirements is considered a risk factor, and it is sometimes included in the risk aspect that we have just talked about. لیکن requirements کے حوالے سے چونکہ volatile requirements کی ایک اپنی importance ہے، اور ان کی ایک اپنی یہ ضرورت ہے کہ ان کو carefully analyze کیا جائے، اس لیے some people think this should be mentioned separately from other risks. تو volatility کے اوپر بھی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو اسٹیبل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پہلے آپ شامل کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کی جو ایوولوشن ہے اس میں وہ ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. لیکن جو volatile ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور volatile requirements جو ہیں وہ آرکیٹیکچرل ویریبلٹی کی اندر اپنا ان کا ایک رول ہوتا ہے. اس لحاظ سے جب آپ پرائورٹائز کریں ریکوائرمنٹس کو تو ریکوائرمنٹس کی volatility کے اسپیکٹ کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اینڈ دیر آر ادر ایسپیکٹس آلسو. You need to look at the financial benefits, you need to look at the strategic benefits, you need to look at the competitors کہ competitors کون سی products provide کر رہے ہیں، کون سی functionalities جو ہیں وہ ایک product کے اندر انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کی product کے interfaces وغیرہ کیسے ہیں. تو there are so many things that you need to look at from the competitor's side. You also need to look at the competence level and resources available to you. If you select a requirement which is a very domain specific requirement and you don't have expertise of that level, then you would certainly have problems in the implementation of such a requirement. So you also need to look at the resources available to you in the development activity. So competency or resources are also an aspect which needs to be looked at. You also need to look at a very interesting aspect, and that is the release theme. Usually this is not applicable in many software products, but let's say sometimes we see that a release is being provided which only contains, let's say, vulnerability patches or آپریٹنگ سسٹم کے بعض وہ پیچز ہوتے ہیں جو پرووائڈ کر دی جاتے ہیں، سیکورٹی پیچز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ریلیز جو ہے وہ صرف ایک پیچ کے طور پہ آ رہی ہے تو اس میں ایڈیشنل فنکشنالٹی کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے
اگر ہم تھیم کے اوپر بھی کریں تھنکنگ کریں کہ تھیم ریلیز کی تھیم کیا ہے، اگر کوئی ہے تو اس لحاظ سے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اینڈ فائنلی دی ایبلٹی ٹو سیل، کہ اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ جو فنکشنالٹی ہے کیا وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پیپل ول بائی دس سافٹ ویئر پروڈکٹ، اینڈ سو دیٹ کین آلسو ہیلپ اس ان گیونگ priority or increasing or decreasing the priority of one requirement over others. Now, as we discussed, that there are a number of aspects that we need to look at. And so it is the responsibility of different stakeholders to develop a list of priorities of aspects that they want to include and they want to make part of the decision-making process. And so this responsibility falls on the stakeholders to guide the developing team so that they can give priority to one requirement over other. And also we can combine different aspects. We have already seen that one aspect certainly has an influence, positive or negative, on other aspects as well. And emphasis on one aspect may have negative influence on another aspect. So these aspects interrelate and they affect each other collectively. So let's now again focus our attention on prioritization techniques. Before we do that, let's recap why we prioritize. The purpose of any prioritization is to assign values to distinct prioritization objects that allow the establishment of a relative order between the objects in the set. In our case, these prioritization objects are the requirements. Prioritization کا مقصد یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو بھی پرائرٹائز کر رہے ہیں ان کو ایک ایسا نمبر یا ایک ویلیو اسائن کر دیں جس سے ان کی جو ریلیٹیو آرڈر ہے وہ ڈٹرمن ہو جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ جو آبجیکٹ ہے یا یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ باقی دوسرے ایلیمنٹس سے اس کی زیادہ اہم ہے یا نسبتاً کم اہم ہے. تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں پرائرٹائزیشن کے. Prioritization can be done with various measurement scales and types. The least powerful prioritization scale is the ordinal scale, where the requirements are ordered so that it is possible to see which requirements are more important than others, but not how much more important. ہمیں یہ تو پتہ لگ سکتا ہے کہ بعض ریکوائرمنٹس بعض دوسری ریکوائرمنٹ سے زیادہ اہم ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ کتنی زیادہ اہم ہے، یعنی کہ ان کی جو ریلیٹیو ویلیو ہے اس کے بارے میں یا ریلیٹیو امپورٹنس کے اوپر کوئی ڈسکشن یا کوئی انفارمیشن ہمیں اس اسکیل سے نہیں ملتی. دوسری اسکیل ہے جس کو ہم ریشو اسکیل کہتے ہیں. ریشو اسکیل از مور پاورفل سنس اٹ از پاسبل ٹو کوانٹیفائی ہاؤ مچ مور امپورٹنٹ ون ریکوائرمنٹ از دین اندر. یعنی کہ ریشو اسکیل میں ہمیں یہ بات پتہ لگ سکتی ہے کہ ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دوسری ریکوائرمنٹ سے کتنی زیادہ اہم ہے. اور جو تیسری اسکیل جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ اسکیل ہے، اور ایبسولوٹ اسکیل کین بی یوزڈ ان سچویشنز ویئر این ایبسولوٹ نمبر کین بی اسائنڈ ٹو اے ریکوائرمنٹ. اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہے، اور یہ باقی ریکوائرمنٹس کے ساتھ جب ہم کمپیریزن کریں گے تو ہمیں بڑا کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ جس ریکوائرمنٹ کی ایبسولوٹ ویلیو سب سے زیادہ ہوگی وہ سب سے اہم امپورٹنٹ ہوگی، اور اس ریکوائرمنٹ کا باقی ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یا جو ڈفرینس ہے اس کے ہمیں ایبسولوٹ نمبر سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کی ریلیٹیو امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. مختلف ٹیکنیکس ہیں جو کہ پرائرٹائزیشن کے لیے یوز کی جا رہی ہیں اس وقت. ان میں ایک ہے انالیٹیکل ہائرارکی پروسیس، اس کو ہم AHP بھی کہتے ہیں. AHP is a systematic decision making method that has been adapted for prioritization
of software requirements. So AHP involves comparing all pairs of possible requirements in order to determine which has higher priority and to what extent. تو اس لحاظ سے اس میں دونوں اسپیکٹس آ جاتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کی اپنی پرائیورٹی بھی آ جاتی ہے اور ان کی ریلیٹیو پرائیورٹی بھی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو کمپیریزنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اسٹڈیز ہیو شون دیٹ اے ایچ پی از ناٹ سوٹیبل فار لارج نمبر آف ریکوائرمنٹس which is usually the case for big projects. اسی طرح ایک اور اپروچ ہے وہ cumulative voting the $100 test ہے. This is a very straightforward prioritization technique where the stakeholders are given $100 of imaginary units, money ہو سکتے ہیں, to distribute between requirements. The result of prioritization is presented on a ratio scale. اور ratio scale کے اوپر ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر کے آئے ہیں. تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہر ریکوائرمنٹ کو یہ امیجنری جو ڈالرز ہیں یہ اسائن کر دیتے ہیں اور کلیکٹیولی تمام اسٹیک ہولڈرز سے ہر ریکوائرمنٹ کے اوپر ان کا جو بھی ریکوائرمنٹ زیادہ جس کو ڈالرز اسائن ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ایک پرائیورٹی بن جاتی ہے. One should only perform the prioritization once using this approach on the same set of requirements. وہ اس لیے کہ اگر آپ پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیوریٹ ریکوائرمنٹس کو زیادہ منی اسائن کر دیں گے اور ان ریکوائرمنٹس کو جو کہ پہلی دفعہ میں سلیکٹ نہیں ہو سکی تھیں ان کو زیادہ ڈالرز اسائن کر دیں گے اور ان کی پرائیورٹی جو ہے وہ ان نیچرلی ہائی ہو جائے گی. تو اسی طرح بعض اور ایشوز اس اپروچ کے ساتھ یہ ہیں کہ بعض اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایسی ریکوائرمنٹس کو جو ان کی فیوریٹ ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ میں شامل کی جائیں ان کو زیادہ ویلیو دے دیں اور جو ان ریکوائرمنٹس کو جو کہ ایکچولی ہائی پرائیورٹی ہونی چاہیے اور ان کو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو باقی اسٹیک ہولڈرز زیادہ امپورٹنس دیں گے ان کو وہ کم امپورٹنس دیں. تو اس طرح سے وہ اپنی پسند کی ریکوائرمنٹس کو پروڈکٹ کے اندر شامل کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے ایشوز ہر ٹیکنیک میں مل جاتے ہیں اور چونکہ یہ ایک سمپل ٹیکنیک ہے اس لیے اس کو یوز کرنے میں کوئی اتنی پرابلمس نہیں ہیں. اسی طرح ایک اور ٹیکنیک ہے اس کو نیومیریکل اسائنمنٹ گروپنگ کا نام دیا گیا ہے. اٹ از دا موسٹ کامن prioritization technique and is based on grouping requirements into different priority groups. The number of groups can vary, but in practice 3 groups are very common. Those 3 groups can be, for example, critical, standard, optional. When using numerical assignments, it is important that each group represents something that the stakeholders can relate to. اور یہ critical کے ساتھ بھی relate کر سکتے ہیں, standard کے ساتھ بھی relate کر سکتے ہیں, آپشنل کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. It should be also pointed out that using relative terms like high, medium and low should be avoided because they confuse different stakeholders and they can have different interpretations of these groups. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ اس کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے. لیٹس سے کہ آپ کے پاس 100 ریکوائرمنٹس ہیں اور 5 اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ہر اسٹیک ہولڈر اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی پریفرنسز کے مطابق ان 100 ریکوائرمنٹس میں سے کچھ کو کرٹیکل گروپ میں ڈال دے گا, کچھ کو آپشنل گروپ میں ڈال دے گا اور اس طرح وہ گروپنگ ہو جائے گی. بعض دفعہ اس اپروچ میں یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ بعض اسٹیک ہولڈرز یا اکثر ہی اسٹیک ہولڈرز اپنی پسند کی ریکوائرمنٹس کو تمام ریکوائرمنٹس کو کرٹیکل میں ڈال دیں اور اس طرح ایک ایسا سیٹ بن جائے کہ جس میں کرٹیکل کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹس ہوں. لیکن بہرحال اس پروسیس کو بھی مزید ریفائن کیا جا سکتا ہے, ایک اندر سیٹ آف پرائورٹائزیشن ایکٹیویٹی پرفارم کی جا سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ بہت سمپل ایکٹیویٹی ہے اس لیے اس کو کنڈکٹ کرنا بھی آسان ہے اور اس کو مزید ریفائن کرنا بھی
کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ایک ٹیکنیک ہے جس کو رینکنگ کا نام دیا گیا ہے. As in numerical assignment, ranking is based on ordinal scale, but the requirements are ranked without ties in the rank. This means that the most important requirement is ranked 1 and the least important is ranked n. This is when you have n total requirements. تو یہ بھی ایک سمپل رینکنگ سے آپ ریکوائرمنٹس کو پرائورٹائز کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے ٹاپ 10 requirements. In this approach, the stakeholders pick their top 10 favorites from a larger set without assigning an internal order within those requirements. یعنی کہ ہر stakeholder اپنے لحاظ سے 10 most important requirements کا ایک پول بنا دیتا ہے. This makes یعنی کہ یہ جو top 10 requirements prioritization technique ہے is useful if you have stakeholders of equal importance. اور وہ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنے اپنی پرائیورٹیز کے مطابق ایک پول پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اسٹیک ہولڈرس کی 5 ریکوائرمنٹس انکلوڈ ہو جائیں گی فائنل سیٹ میں, بعض کی 2 ہوں گی, بعض کی 3 ہو جائیں گی. تو اس سے یعنی کہ اس اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ہم مزید ری پرائورٹائزیشن نہیں کرتے, کیونکہ اس میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اسٹیک ہولڈرس کے درمیان ان نیسیسری کانفلکٹ آ جائے اور وہ اس میں بعض اسٹیک ہولڈرس کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ زیادہ شامل ہو جاتی ہیں اور بعض اسٹیک ہولڈرس کی پرائیورٹیز کم شامل ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح ایک اور یہ بات ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو ایوریجز نہیں نکالنی چاہیے, یعنی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس کی 3 شامل ہو گئی ہیں کسی کی 2 شامل ہو گئی تو ایوریج سیٹ بنا لیا جائے. تو اس میں بھی یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ کسی اسٹیک ہولڈر کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ شامل نہ ہو اور کسی ایک کی زیادہ شامل ہو جائے. تو اس لحاظ سے جو ٹاپ 10 ریکوائرمنٹس کو آپ پرائورٹائزیشن ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں تو دا مین چیلنج ان دس ٹیکنیک از ٹو بیلنس ایشوز related to the fact that top priority requirements of all stakeholders are included in the next development activity. اب آپ کے نوٹس میں ایک سمری ہے آف جو ٹیکنیکس ہم نے 5 ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں. The general advice about using prioritization techniques is to use the simplest appropriate prioritization technique and use more sophisticated ones when a more sensitive analysis is needed for resolving disagreements or to support the most critical decisions. آسان ٹیکنیک یوز کریں, زیادہ مشکل زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیک یوز کرنے سے آپ کو سمپل پروجیکٹس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے زیادہ ڈس ایگریمنٹس پرسسٹ کر رہے ہیں اور کریٹیکل ڈیسیجنس کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ سرٹنلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. ایک اور یہ ایشو ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس جنرلی ٹیک more time, they are more time consuming, while the simplest techniques ensure cost effective decisions کیونکہ وہ نسبتاً کم وقت میں ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ which is a very important guideline by the way, the trade-off is to decide exactly how quick and dirty the approach can be without affecting the quality of the decision suffered. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ جب ٹریڈ آف کریں تو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ ایز کوئکلی ایز پاسبل بٹ وداؤٹ ڈسٹرائنگ دی کوالٹی وداؤٹ ڈسٹربنگ دی کوالٹی آف دا ڈیسیژنس دیٹ یو ہیو ٹیکن. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس کو یوز کرنے کے لیے کمرشل ٹولز اویلیبل ہیں, اور یہ کہ آپ مختلف ٹیکنیکس کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں اور انیشلی آپ سمپل ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. And as you progress, you can use more complex and sophisticated techniques. Today we have talked about requirements prioritization. We looked at the need for prioritization, what are the different issues in prioritization, and we talked about 5 techniques in requirements prioritization. And the next lecture we will cover we'll have a review of all the lectures after midterm.
and then we'll end this course. Till then, Allah Hafiz.